کو حقوق دیے ہیں یا جو ہمیں جو لاز اس نے لے ڈاؤن کر دیے ہیں اس کو ہمیں فالو کرنا ہی کرنا ہے، اور اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو ہم اس کو جواب دہ ہوں گے۔ اسلام نے تو کہا ہے کہ ہمیں علم حاصل کرتے چلے جانا ہے، اس پہ کوئی روک ہے ہی نہیں، تو ہم بندے کیسے اس پہ روک لگا سکتے ہیں؟ یہ اگین گھوم پھر کے ہمارے ہی اوپر آ جاتا ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھنا نہیں دینا چاہتے۔ اور تعلیم بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تعلیم کو سمجھ کے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا، اپلائی کرنا، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اگر ہم وہ نہیں کر رہے ہیں یا نہیں کرنے دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، پھر سے ہم جواب دہ ہوں گے۔ بچوں کے بیٹے کے موقع جی مجھے لگتا ہے بچیوں کی تعلیم، دونوں کی تعلیم بہت اہم ہے، کیونکہ الگ الگ ایریاز ہیں۔ بچیوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے حقوق کیا ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں، اور لڑکوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے لڑکیوں کے حقوق کیا ہیں تاکہ وہ ان کو دے سکیں۔ تو میرے حساب سے دونوں کی ایکولی امپورٹنٹ ہے، اور ہو سکتا ہے عورتوں لڑکیوں کی کچھ زیادہ ہو کیونکہ انہیں بچوں کو پروان بھی چڑھانا ہوتا ہے اور ان کا تعلق بچوں سے زیادہ ہوتا ہے، تو کچھ ایریاز میں ان کی تعلیم زیادہ ہونی چاہیے اور کچھ میں معاش کے لیے غالباً لڑکوں کی زیادہ ہونی چاہیے۔ میں سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ کی مانتی ہوں کہ ماں باپ اگر جو ہم بچوں کو اپنے دے سکتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ وقت ہم اپنے بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں، جو ہم بچوں کو دے سکتے ہیں وہ اور کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ تو پہلے ہم اپنے کو مضبوط بنائیں، اپنی فیملی کو مضبوط بنائیں، جانیں کہ بچوں کے حقوق کیا ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں، ہسبینڈ کے وائف کے لیے، وائف کے ہسبینڈ کے لیے، یہ سب چیزیں پوری اکٹھے ہونے بہت ضروری ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ شوہر بیوی کے حقوق نہ دے رہا ہو یا بیوی شوہر کے حقوق نہ دے رہی ہو، فیملی آئیڈیل نہ ہو اور بچے سے ہم ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آئیڈیل ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو بالکل آئیڈیل سچویشن ہونی چاہیے، آئیڈیل فیملی ہونی چاہیے، ایٹ لیسٹ کوشش کرنی چاہیے۔ ہم کوئی بھی آئیڈیل نہیں ہے، شاید کبھی ہو بھی نہیں پائیں گے، لیکن کوشش کر سکتے ہیں۔ آئیڈیل کیوں نہیں ہو پائے گا؟ کہاں کمی آپ دیکھتی ہیں؟ انسان کی خود کی اپنی کمی ہے، کوئی ہمیں روکتا نہیں ہے آئیڈیل ہونے سے، ہم خود روکتے ہیں اپنے آپ کو۔ ایک بہت بڑی کمی مجھے دکھتی ہے موٹیویشن، وہ بھی سیلف موٹیویشن، جس کی بہت کمی ہے بچوں کے اندر، وہ بھی پھر کہیں نہ کہیں گھوم پھر کے ماں باپ پہ آ جاتی ہے۔ معاشرہ جو ہے وہ ہم ہی لوگوں سے بنتا ہے، تو میں تو سب سے اہم ذمہ داری ماں باپ کی مانتی ہوں، اس کے بعد کچھ اور کسی اور کی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کاؤنسلر ہیں، ایک پیغام دینا چاہیں گی آپ، کیسے لوگ اپنے آپ کو خود سے موٹیویٹ کریں؟ ایسے لوگوں کی سوانح عمری پڑھیں جو، ایک تو سب سے اہم ہے اگر ہم صحابہ کی پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے، اور اس کے بعد صحابہ کی، اس کے بعد جو خواتین تھیں اس زمانے میں، ان سب کی میرے خیال سے اس سے بڑھیا موٹیویشن ہمیں کہیں نہیں مل سکتا ہے۔ اور پھر اور لینا چاہیں، اور شعبوں میں لینا چاہیں تو اتنے بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، صرف مسلمانوں میں ہی نہیں غیر مسلمانوں میں بھی، ان کی ہم سوانح عمری پڑھیں، ان کی آٹو بایوگرافیز پڑھیں، بایوگرافیز پڑھیں، اور اس سے اپنے کو موٹیویٹ کریں۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ آج عالمی یوم خواتین ہے، 8 مارچ کو پوری دنیا میں، خاص طور سے اپنے ملک ہندوستان میں منایا جا رہا ہے، اور خواتین کے حقوق کی بات کہی جا رہی ہے۔ جو سوال آپ نے کیا کہ جو مسلمانوں پہ، خاص طور سے خواتین پہ جو غیر مسلموں کی طرف سے طنز ہو رہے ہیں، اس کو دور کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم مسلمان، خاص طور سے علماء اور اہل دانشور، اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہیں، قرآن مجید میں جو خواتین کے حقوق ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواتین کے حقوق بتائے ہیں، اسے ہم بڑے پیمانے پر چھوٹے چھوٹے اور بڑے پروگرام کر کے اپنی بہنوں کو اور خواتین کو ان کے حقوق بتائیں اور ان کو قرآن کی تعلیمات سکھائیں کہ یہ حقوق ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے برادران وطن سے اور اپنے ان بھائیوں تک بھی پیغام اسلام کا پہنچائیں کہ اسلام اور قرآن خواتین کے حقوق کے بارے میں یہ کہتا ہے۔ ہمارے جو مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ذمہ داران ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا یا ان کے ساتھ ایک مشورہ کر کے
یا اس طرح کے جو بڑے بڑے ہمارے آج مدارس کے ذمہ داران ہیں، جن کی بات اور جن کی گفتگو کی اہمیت سماج میں ہے، جو بڑے ائمہ ہیں مساجد کے، یہ سب اپنا ایک دینی فریضہ محسوس کریں کہ ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کو نافذ کرنا ہے، اور خاص طور سے خواتین کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک میرا ماننا ہے کہ اپنے مردوں کے ساتھ، طلباء کے ساتھ ساتھ جو ینگ جنریشن ہے لڑکیوں میں اور خواتین میں، ان کو اس سچائی سے واقف کرانا ہے کہ حق لینے میں آپ کی رشتہ داری ختم نہیں ہوگی، حق لینے سے آپ کے رشتے ناطے نہیں کٹیں گے. یہ آپ کی غلط فہمیاں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا حق مقرر کیا ہے وراثت میں، لہٰذا اس کو سمجھیے اور جو آپ کے حقوق بنتے ہیں، جو آپ کا حق وراثت میں بنتا ہے، اسے آپ حاصل کیجئے. تو یہ ایک پورا منظم کام ہے جسے کرنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مساجد سے جمعہ میں عام کیا جائے، چھوٹے چھوٹے اجتماع کر کے خواتین کے محلے وائز اس کام کو انجام دیا جائے.